ایک بات یاد کر لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے نا، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، جی ہاں آپ بھی، ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا تو حرام کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے گا کہ کیوں میں حرام کی طرف جاؤں، نصیب والا تو ملنا ہی ہے نا، مگر سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، کسی کا مال دبا کر، حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے، دھوکہ دے کر آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہو گئے، بڑے پیسے کما لیے۔ یاد رکھیے، حرام بہت زیادہ بھی ہو وہ برکت نہیں لاتا، وہ عذاب لاتا ہے، وہ تکلیف لاتا ہے۔ حرام مال تو صدقہ کرو تو قبول نہیں ہے، پیچھے چھوڑ جائیں بچوں کے لیے تو وہ بھی آخرت کو برباد کرنے کا سرمایہ ہے، برکت اس میں ویسے نہیں ہے۔ ذرا سوچئے نا یہ مال کس کام کا؟ ہم نے وہی 2-4 روٹیاں ہی تو کھانی ہے، ہم نے پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اب اتنا سارا ہے پھر بھی اور چاہیے، اور حرام چاہیے؟ نہیں ناظرین، ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ، دوزخ کا سامان ہوگا۔ حرام مال کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اس حال میں مر گیا تو قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، حرام کماتے ہوئے خیال نہیں آتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔